اب آ جائیں اسماء موصولہ کی طرف. اسماء, ٹھیک ہے, اب ہم چلتے ہیں اسماء موصولہ کی طرف. جی سر, اسماء موصولہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ اسماء موصولہ. یا یوں کہہ لیں کہ ایک اور چیز لکھی ہوئی بڑی اہم ہے سر. یہ ایک اسم کی وضاحت جب اور کھول کر کرنی ہو تو وہاں ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ یہ دونوں جملے بڑے اہم ہیں, خاص طور پہ قرآن مجید کا انالائسس کرنے کی. اور آپ دیکھیں گے یہی ترتیب ہم کچھ دیکھیں گے. یہ دو جملوں کے درمیان ایک تو ربط پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی آپ ربط بھی دیکھیں گے. پھر دوسرا, جب ایک اسم کی وضاحت جب اور کھول کے کرنی ہوتی ہے, اب اس کو ذرا ذہن میں رکھیے, ابھی دیکھیں گے, اور کھول کے کرنی ہوتی ہے تو ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ اسماء موصولہ. اچھا, پھر اسماء موصولہ جو ہے وہ مبنی ہوتے ہیں. اسماء موصولہ مبنی ہوتے ہیں سوائے, ٹھیک ہے نا سر, سوائے تثنیہ کے. ہم نے سمجھا تھا تثنیہ جو ہے وہ مبنی نہیں ہوتا, یعنی یہاں بھی اللذانی اللذینی اللذینی, صحیح ہے بھائی, آنی عینی عینی آپ ایڈ کریں گے. تو باقی واحد میں اللتی ہے, اس کی رفع نصب جر سیم ہی ہے, اللتی ہے اس کی بھی سیم ہی ہے, اللذینہ اس کی بھی سیم ہی ہے, اللتی یا اللائی یہ دونوں یوز ہوئے قرآن مجید میں, تو اس کی بھی رفع نصب جر سر سیم ہی ہے. ٹھیک ہے, اسماء موصولہ مبنی ہے سوائے تثنیہ کے. جی سر, اور اسماء موصولہ ایک تو ربط قائم کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں, اور جب ایک اسم کی وضاحت زیادہ کھول کے کرنی ہو تو اسماء موصولہ کو ہم یوز کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے بھائی. ہاں ہاں بالکل بالکل, جو کہ ہاں دیکھیں یہ بنیادی ترجمہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہم کانٹیکسٹ کے حوالے ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, یہی ہے ابھی فی الحال, یہی ہے سر, کچھ بھی نہیں ہے. تثنیہ کے اندر اللذانی اللذینی اللذینی, اور یہ بھی تثنیہ کے اندر آ گیا. ابھی آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے سر آپ کے سامنے, اچھا یہ لکھا ہوا ہے بھائی, بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہوتی ہیں, اس کو پڑھ لیں. اسماء موصولہ مبہم ہوتے ہیں, یعنی ان سے معنی واضح نہیں ہوتے, چنانچہ ان کے بعد کوئی مرکب یا جملہ لایا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ تیسری بڑی اہم بات آ رہی ہے, یعنی یہ تینوں باتیں آپ کو ملیں گی. پہلی بات آ گئی ربط, دوسری بات آ گئی اسم کی اور وضاحت چاہیے تو, تیسری بات آ گئی کہ یہ مبہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے بعد اسماء موصولہ کے بعد کوئی مرکب یا جملہ لایا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے. ہاں, مرکب یا جملہ لایا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے. اور جو اس کے بعد جملہ یا مرکب لایا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صلۃ الموصول, یا صلہ بھی کہتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, صلۃ الموصول اسے کہتے ہیں. یہ بس یاد رکھیں آپ, ٹھیک ہے جی. اچھا آپ دیکھیں, وہ اب دیکھیں, الولد اخو زیدین, کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ جی حضرات بھی ترجمہ کریں, خواتین بھی ترجمہ کریں بھائی اس کا. الولد اخو زیدین, ایک ترجمہ آ گیا بھائی. ہاں ٹھیک ہے, اب وہ آپ اردو میں بالکل استعمال کر سکتے ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے, اردو میں آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں, بہترین ہو گیا. جی پیچھے سے, جی خواتین بھی جواب دیں. ابھی دیکھیں, ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ بھی, یا وہ بھی لگا سکتے ہیں بالکل. جی خواتین جیسے جواب نہیں آ رہا. اچھا الولد کیا ہے سر؟ نہیں لڑکا تو ہے, معرفہ ہے, تو معرفہ کیا ہوتے ہیں؟ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. جی مبتدا, الولد, بھائی کلیئر ہے نا بھائی یہ باتیں؟ ٹھیک ہے, چلیں اس کو دیکھیں گے ابھی جب مرکبات پڑھیں گے. الولد مبتدا, اخو زیدین, یہ اخو کیا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ, ایک اور جواب آیا, دو جواب دونوں ٹھیک ہیں سر. ہاں ماشاء اللہ, ہاں ہاں بالکل ماشاء اللہ. ابھی تو سادہ سا جملہ ہے تو ایسے ہی آ گیا نا. تو اخو زیدین کچھ بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے سر؟ کیوں مرکب؟ بھائی خواتین جیسے جواب نہیں آیا. جی بتائیں بھائی کیوں بنایا آپ نے اس کو؟ ہاں ماشاء اللہ, نہیں مرکب اضافی کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ مبتدا کی تو ساری شرائط پوری ہو گئی سر, یہ اخو زیدین کو آپ مرکب اضافی کیوں بنا رہے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ, اخو اخا اخی یاد آ گیا سر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, تو یہ مضاف بنے. اچھا دوسرا آپ چیک کر لیں, زیدین
کون سی حالت میں؟ مجرور. اخو زید، زید کا بھائی، اخو کا. اب تو وہ آپ کو چیزیں یاد ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے، تمہارا بھائی. اخو زیدین، زید کا بھائی. اور مرکب اضافی بن کے پیچھے سے جواب آیا تھا، کیا بن رہے ہیں بھائی؟ یہ مبتدا بن رہے ہیں سر، خبر بن رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی. تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ اس کو خبر کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں مرکب اضافی بن کے یہ خبر بن رہا ہے، دونوں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اسماء موصولہ کا استعمال کیسے آتا ہے. یہ دیکھیے الذی فی المسجد، میں جو کہہ رہا نا کہ اس کی اور وضاحت، اس کی اور وضاحت. اب وہ کیسے آ رہی ہے؟ الذی کیا چیز ہے سر؟ اس میں موصول. ٹھیک ہے، ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی، اس میں موصول. اب اس میں موصول کے بعد یا تو جملہ آئے گا یا مرکب آئے گا. آ گیا سر مرکب؟ کیا آ رہا ہے؟ مرکب اضافی. بھائی یہ جاری کیوں آ رہا ہے یہ؟ ماشا فی المسجدی، فی حرف جار. اچھا مسجدی بعد والا اسم حالت جر میں، فی المسجدی. تو الذی فی المسجدی، وہ لڑکا جو مسجد میں ہے، زید کا بھائی ہے. یعنی آپ دیکھیں اس سے وضاحت آ گئی، اسم کی وضاحت آ گئی، آگے نہیں آ گئی، اور بات کلیئر ہو گئی اور مفہوم کلیئر ہو گیا. وہ لڑکا جو مسجد میں ہے، زید کا بھائی. ایسے ہی قرآن مجید میں یہ یوز ہوا ہے. اب وہ آپ بنائیں بے فکر ہو کے، اور ایک اور دیکھ لیں. تو جار مجرور صلت الموصول. اچھا یہ میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. یہ بھائی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ یاد رکھنی ہے. یہ تو یہ آسان ہے یہ جملہ. یہ آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ کلیئر ہوگا نا بھائی یہ صلہ موصول کیوں آتا ہے، تو بڑا فائدہ ہوگا ترجمے کرتے ہوئے آپ کو. اب آپ کو پتہ چل گیا نا بھائی یہ کیسی وضاحت کے لیے آتا ہے یہ اسماء موصولہ، اور کیسے آتا ہے. ٹھیک ہے جی سر، آپ کچھ پوچھ رہے تھے. ہاں ٹھیک. نہیں اللہ جی کو چھوڑ متعلق، بس آپ اس کو کہیں گے صلہ موصول، بس خبر. ہاں بس بس بالکل. اس ہاں مرکب اشاری نہیں، نہیں اس کو مرکب اشاری کہاں کہیں گے، وہ تو جاری ہے نا. ہاں نہیں تو بالکل ایسے ہی نا. دیکھیں نا فی المسجد جار مجرور بن کے کیا بن رہا ہے؟ صلۃ الموصول بن رہا ہے. ہاں تو ابھی صلۃ الموصول بن رہا ہے بس. کیوں؟ اس سے پہلے الذی آ گیا بس. ٹھیک ہے بھائی. یعنی یہاں میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسماء موصولہ جملے کے اندر کس طریقے سے آتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، کلیئر ہے یہ بات، واضح ہے. یعنی وہ جو ربط ہو رہا تھا، اسم کی وضاحت آ رہی تھی، وہ ساری چیزیں یہاں پہ کلیئر ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے جی بھائی. اٹینڈنس. ہاں 1 منٹ کا وقفہ لے لیں، پانی بھی پی لیں اور اپنی حاضری بھی دے دیں. بسم اللہ ولا واخرہ. جی جناب. اچھا جی یہ صلہ اور موصول، یعنی موصول. ٹھیک ہے، اس کے بعد یا تو آپ صلۃ الموصول کہہ دیں یا آپ صلہ کہہ دیں، بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا دیکھیں قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب. ٹھیک ہے نا، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، اولو الالباب. اب آگے ذکر آ رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. الذی، اب یہ اولو الالباب کون ہے؟ جو ہاں ذکر کرتے ہیں بیٹھے اٹھے لیٹے. صحیح نا. اب ان کی تفصیل آ گئی. تو قرآن مجید میں بھی ایسے یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بھی ایگزامپل دیکھیں گے، یہ کچھ ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اچھا ایک اور ایگزامپل دیکھنے بھائی. یہ دیکھیں بھائی. اچھا وہ لڑکا جو مسجد میں ہے، زید کا بھائی ہے. یہ دیکھیں النساء مؤمنات، کیا ترجمہ کریں گے سر آپ لوگ؟ ماشاء اللہ خواتین. بہت آسان سا ترجمہ ہے. ہاں خواتین مومن ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہے، مسلم ہے، اس میں کوئی مسئلہ؟ مبتدا خبر. النساء معرفہ مبتدا، ٹھیک ہے، مؤمنات خبر. ٹھیک ہے. اب اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. اب وضاحت کیا ہوگی؟ اللاتی فی البیتی، وہ عورتیں جو جو کہاں ہیں سر؟ گھر میں ہیں. کیا ہیں وہ؟ مومنات. یہ ایک آسان سے 2 جملے تھے. قرآن مجید میں بھی آپ دیکھو تو ایسے ہی آ رہے ہوتے. جیسے میں نے آپ کے سامنے وہ آیت ہی پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. پھر الذی، تو الذی کے آگے پورا مرکب یا جملہ آ رہا ہے، میرا بات تو جملہ آ رہا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ٹھیک ہے بھائی.
واضح ہے بھائی؟ اسماء موصولہ کا استعمال اس میں کوئی، ہاں بالکل، اب وہ فی المدرستی کریں آپ، فی الگھر کریں آپ، ہاں جو آپ کریں، ٹھیک ہے، استعمال ایسے ہوتا ہے. یعنی وہ جو ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی وہ پوری کی پوری اس پہ اتر رہی ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آگے چلیں بھائی، 3 منٹ ہے ہمارے پاس. ہیں کہاں ہے؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف آپ کے سامنے الذی لکھ دوں، فی البیتی ہٹا دوں. اب آپ بولیں جو تو مبہم ہے نا یہ. ہاں بالکل. ہاں اس کے بعد جبھی مرکب یا جملہ لایا جاتا ہے تاکہ اس کے معنی واضح ہو جائے. آپ دیکھیں الذی اگر صرف لکھ دیں تو معنی واضح نہیں ہوں گے. اس کے بعد پورا کا پورا مرکب آ رہا ہے فی المسجدی، اب بات واضح ہے، جو مسجد میں ہے، جو گھر میں ہے. ٹھیک ہے بھائی. ہاں ہاں خبر نا سر، یہ تو خبر آ رہی ہے نا کہ یہ مومن جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ مومنات ہیں. وہ سب عورتیں جو گھر میں ہیں مسلمان ہیں. اچھا بھائی آپ دیکھ لیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ من ذا الذی، کون ہے جو، رب نظر آ گیا، ہاں الذی جو قرض دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے بھائی آگے چلیں. واللذان یأتیانہا منکم، اور تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کرے. تو بہرحال یہ قرآن مجید میں بھی اللذانی کا لفظ بھی آیا ہے، الذین ینکرون اللہ، یہ وہی والی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے آگے کون سی آیت ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل. ٹھیک ہے جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اور پھر آپ دیکھیں تو آگے صلہ، اور پھر پورا کا پورا جملہ آ رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ٹھیک ہے بھائی. پھر آپ دیکھیں تو اللتی کا لفظ بھی آیا ہے، وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون. اس طرح واللائی کا لفظ بھی آیا ہے، واللائی یئسن من المحیض. بہرحال تو یہ اسماء موصولہ ہم نے پڑھ لی. اس میں کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا ابھی تک؟ دیکھیں آسانی ہے، وہ جو میں نے آپ کے سامنے اگزامپل رکھی ہے نا بھائی، دیکھیں بہت آسان ہے. یہ پتہ ہی نہیں کہاں سے مل گئی مجھے بھی. یعنی اس سے زیادہ آسان اگزامپل کچھ نہیں ہے. اور بس آپ یہ ذہن میں رکھیں گے قرآن مجید کے اندر بھی تقریباً ایسے ہی ساری چیزیں آ رہی ہوں گی. کچھ اونچ نیچ ہوگی وہ ہم دیکھ لیں گے. بھائی سوال کوئی بھی نہیں ہے؟ آگے چل لیں پھر ہم. جہاں پر مرکب جاری آ رہا ہے وہاں جی تو مرکب جاری تو جملہ نہیں ہوتا نا. تو میں نے جبھی تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ مرکب یا جملہ یہ دونوں آ سکتے ہیں. یا مرکب آ گیا، کبھی کبھی جملہ بھی آئے گا. ہم جملہ اسمیہ بھی دیکھ لیں گے، جملہ فعلیہ بھی دیکھ لیں گے. جیسے کہ یہاں بات آ گئی نا، دیکھیں یہ کہاں ہے، یہ رہا. اب یہ جملہ فعلیہ بنے گا آگے. یہ جملہ فعلیہ بن کے پورا کا پورا جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ وہ صلہ بن جائے گا. بہرحال یہ تھوڑی اور تفصیل طلب بات ہے. صلہ 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 کا لفظی ابھی ذہن میں نہیں میرے ہے خاص معنی اس کے. ویسے جی بھی حضرات میں بھی کوئی سوال ہو تو کر لیں، بعد میں موقع نہیں ملے گا. واللہ واللہ، اور تمہاری عورتوں میں سے جنہیں حیض کی امید نہ رہی ہو. ہاں واللہ یہ رہا نا سر، یہ رہا واللہ. ہاں کچھ چینجز ہوتی ہیں. ہاں اور جو کہ آپ کر دیں، اور جو کہ ہاں بالکل ایسے ہی. آپ جب لفظی ترجمہ کریں گے نا تو وہ سیٹ بیٹھے گا نہیں، تو آپ کو لازمی کچھ لگانا پڑے گا. یہ رہا نا سر، یہ رہا جو کہ میں دکھا رہا ہوں نا، یہ رہا. جی کچھ پوچھ رہے تھے آپ؟
صلہ، ہاں صلہ، ہاں دیکھیں مفرد کیسے آئے گا؟ مفرد وہ اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو بن رہا ہوگا نا وہ، یعنی اگر آپ فی کو لیں گے تو وہ مفرد ہی ہے، لیکن فی المسجد وہ پورا کا پورا مرکب بن رہا ہے. پھر آپ دیکھیں تو الذین کے بعد یا تو جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے. ہاں اب جملہ فعلیہ کے اندر وہ فاعل ہوگا، مفعول ہوگا، متعلق ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا. جملہ اسمیہ بنے گا تو اس کے اندر مبتدا ہوگا، خبر ہوگا، متعلق ہوگا، ٹھیک ہے، وہ پورا بن کے صلہ بن رہا ہوگا. ٹھیک ہے ابھی ہاں جی جی سیم سیم بالکل سیم ہے. وہ ہم کچھ چینجز کریں گے، وہ میں دکھاؤں گا آپ کو. آپ جو کے لگاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے وہ صحیح رب نہیں بنے گا، تو آپ کچھ اس کی چینجز کریں گے. تو یہ اجازت ہوتی ہے. تفسیر میں آپ مختلف تفاسیر پڑھیں تو اس میں آپ کو جو کے بھی دکھے گا، جنہیں بھی دکھیں گے، اور کچھ اور بھی دکھے گا آپ کو. ہاں اچھا ایک چیز رہ گئی، من اور ماں. بالکل صحیح. من اور ماں جو ہے وہ یہ بڑی اہم بات ہے بھائی، دیکھ لیں یہ من اور ماں جو ہے وہ اسماء موصولہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور زیادہ تر تو یہ اسماء موصولہ کے طور پہ ہی استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے اب ان کا استعمال کیسے آئے گا وہ ہم آگے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے یعنی بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی آپ لوگ کے لیے پھر. بس پھر یہیں تک رکھتے ہیں کلاس کو. کوئی سوال نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. درخواست ہے کہ چائے پی کے جلدی آ جائیے گا. آپ لوگ کے استاد بیٹھے ہوئے بھائی، میں نے 5 منٹ ایکسٹرا لے لیا آپ لوگ کے.